رات کا تیسرا پہر تھا اور صحرا میں طوفان تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ مٹی اور گارے سے بنے اس کچے مکان کی چھت سے پانی ٹپک رہا تھا۔ احمد پریشانی کے عالم میں ٹہل رہا تھا۔ اس نے سفید چگا اور اس کے اوپر ہلکے براؤن رنگ کی دوہری پوشاک پہن رکھی تھی۔ سر پر قدیم عربی امامہ بندھا ہوا تھا۔ اچانک دروازے پر ایک زوردار دھماکہ ہوا، جیسے کوئی گر گیا ہو۔ احمد چونک گیا۔ یہ دستک نہیں تھی، یہ کسی کے گرنے کی آواز تھی۔ اس نے فوراً دروازہ کھولا۔ باہر اندھیرے میں ایک اجنبی شخص اوندھے منہ پڑا تھا۔ اس کی کمر میں ایک خنجر پیوست تھا اور ہاتھ میں ایک بھاری لوہے کا صندوق جکڑا ہوا تھا۔ احمد نے گھبرا کر اسے اندر کھینچا۔ اجنبی کی سانسیں اکھڑ رہی تھی۔ زینب بھی ڈرتے ڈرتے کمرے میں آ گئی۔ اس کا خوف زدہ چہرہ جھلک رہا تھا۔ اجنبی نے کانپتے ہاتھوں سے وہ بھاری صندوق احمد کی طرف بڑھایا۔ میری بات غور سے سنو، اجنبی نے خون تھوکتے ہوئے کہا۔ اسے کھولنا مت۔ 3 دن بعد میرا بیٹا سالم آئے گا اور یہ اس کے حوالے کر دینا۔ احمد نے صندوق تھام لیا۔ یہ صندوق بہت وزنی تھا۔ لیکن تم کون ہو اور یہ خنجر تمہیں کس نے مارا؟ اجنبی نے احمد کا گریبان پکڑا۔ قسم کھاؤ کہ بھوک سے مر جاؤ گے لیکن اس کا تالا نہیں توڑو گے۔ اس میں کرتا رہا اور اتنے میں اس کا جملہ بھی مکمل نہ ہو سکا اور اجنبی کی گردن ڈھلک گئی۔ وہ مر چکا تھا لیکن اس کی کھلی آنکھیں ابھی بھی صندوق کو گھور رہی تھی۔ صبح ہو چکی تھی۔ طوفان تھم گیا تھا لیکن احمد کے گھر میں کوہرام مچا تھا۔ احمد اور زینب نے رات کے اندھیرے میں ہی لاش کو گھر کے پچھلے حصے میں چھپا کر دفنا دیا تاکہ گاؤں والوں کو خبر نہ ہو۔ زینب نے ڈرتے ہوئے صندوق کی طرف دیکھا جو کمرے کے کونے میں رکھا تھا۔ احمد، یہ مصیبت ہے، ہمیں یہ صندوق حکام کے حوالے کر دینا چاہیے۔ زینب نے سرگوشی کی۔ احمد نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے مرتے ہوئے شخص سے وعدہ کیا تھا کہ 3 دن، صرف 3 دن کی بات ہے، اتنے میں کیا ہو جائے گا۔ لیکن وہ دونوں نہیں جانتے تھے کہ پڑوسی کی دیوار کے سوراخ سے 2 لالچی آنکھیں سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ احمد لکڑیاں کاٹنے بازار گیا۔ وہاں کا ماحول بدلا ہوا تھا۔ لوگ اسے دیکھ کر گھسر پھسر کر رہے تھے۔ ایک دکاندار نے طنزیہ ہنستے ہوئے کہا، سنا ہے احمد تم نے راتوں رات کوئی خزانہ ڈھونڈ لیا ہے، اب تمہیں لکڑیاں کاٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ احمد کا دل تو دھک سے رہ گیا۔ تمہیں کس نے کہا ہے؟ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جھوٹ مت بولو احمد، بھیڑ میں سے کسی کی آواز آئی۔ تمہارے پڑوسی نے دیکھا ہے، تم رات کو کچھ بھاری چیز چھپا رہے تھے۔ احمد وہاں سے بھاگا۔ اسے محسوس ہوا کہ اب اس کی جان اور وہ امانت دونوں خطرے میں ہیں۔ دوسری رات آ گئی۔ گھر میں کھانے کو ایک روٹی کا ٹکڑا بھی نہیں تھا۔ احمد کے 2 چھوٹے بچے بھی بھوک سے رو رہے تھے۔ زینب بچوں کو بہلا رہی تھی لیکن اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ غصے سے اٹھی اور صندوق کے پاس گئی۔ اس میں ضرور سونا ہے۔ وہ شخص سوداگر لگ رہا تھا۔ احمد، دیکھو بچوں کا حال، اگر ہم مر گئے تو یہ وعدہ کس کام کا؟ احمد نے زینب کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کا اپنا چہرہ بھوک سے زرد ہو رہا تھا۔ براؤن کوٹ مٹی سے اٹا ہوا تھا۔ زینب، یہ ہمارا نہیں ہے۔ حرام کا ایک لقمہ ہماری نسلیں تباہ کر دے گا، صبر کرو۔ آدھی رات کو چھت پر قدموں کی آہٹ ہوئی۔ احمد ہوشیار تھا، وہ سویا نہیں تھا۔ اس نے فوراً لکڑی کا ایک ڈنڈا اٹھا لیا۔ 2 نقاب پوش چھت سے آنگن میں کودے۔ ان کے ہاتھوں میں خنجر تھے۔ وہ صندوق ہمارے حوالے کر دو، غریب لکڑہارے، ایک چور زور سے چلایا۔ ہم جانتے ہیں اس میں ہیرے اور جواہرات ہیں۔ احمد صندوق کے اوپر بیٹھ گیا۔ میری لاش کے اوپر سے گزرنا پڑے گا۔ لڑائی شروع ہوئی۔ احمد نے جان کی بازی لگا دی۔ اس کا کندھا زخمی ہو گیا لیکن اس نے شور مچا دیا۔ پڑوسیوں کے جاگنے کے ڈر سے چور بھاگ گئے لیکن جاتے جاتے دھمکی دے گئے، کل رات ہم اکیلے نہیں آئیں گے۔ تیسرا دن آ گیا۔ سورج آگ برسا رہا تھا۔ احمد کا زخم دکھ رہا تھا اور بچے بھوک سے نڈال ہو کے سو چکے تھے۔ زینب اب خاموش تھی لیکن اس کی خاموشی چیخ رہی تھی۔ وہ بار بار اس لوہے کے صندوق کو دیکھتی اور پھر اپنے بھوکے بچوں کو۔ آج آخری دن ہے احمد، زینب نے ٹوٹی ہوئی آواز میں کہا۔ اگر وہ سالم نہ آیا تو کیا ہم ساری زندگی اس لوہے کے ٹکڑے کی چوکیداری کریں گے؟ احمد کی ہمت بھی جواب دے رہی تھی۔ شیطان اس کے کان میں وسوسے ڈال رہا تھا، بس ایک بار تالا توڑ دو، شاید اندر اتنا سونا ہو کہ پوری زندگی بادشاہوں کی طرح گزرے۔ سورج ڈھلنے والا تھا، کوئی نہیں آیا۔ احمد کی آنکھوں میں اندھیرا چھا رہا تھا۔ اس نے ایک بہت بڑا پتھر اٹھایا اور صندوق کے قریب گیا۔ زینب کی آنکھوں میں امید کی کرن جاگی۔ ہاں احمد، اسے توڑ دو، ہماری جان بچ جائے گی۔
احمد نے پتھر ہوا میں بلند کیا۔ اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ وہ تالا توڑنے ہی والا تھا کہ اسے اس مرتے ہوئے شخص کی آنکھیں یاد آ گئی۔ قسم کھاؤ، احمد نے چیخ مار کر پتھر دور پھینک دیا۔ نہیں، میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ میں بھوکا مر سکتا ہوں لیکن خیانت نہیں کر سکتا۔ اسی لمحے باہر گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی۔ گھر کے باہر گرد اڑی۔ یہ کوئی مسافر نہیں تھے بلکہ شاہی گارڈز تھے۔ ان کے ذرا بختر دھوپ میں چمک رہے تھے۔ پورا گاؤں تماشا دیکھنے جمع ہو گیا۔ ایک بار روب سپہ سالار گھوڑے سے اترا۔ یہاں احمد لکڑہارا کون ہے؟ احمد باہر نکلا۔ اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ میں ہوں، تلاشی لو اس کے گھر کی، سپہ سالار نے حکم دیا اور سپاہی اندر گھس گئے۔ زینب بچوں کو لے کر ایک کونے میں دبک گئی۔ سپاہیوں کو وہ بھاری صندوق نظر آیا اور وہ اٹھا کر باہر لے آئے۔ سپہ سالار نے صندوق دیکھا اور پھر احمد کو۔ اس نے اپنی تلوار میان سے نکالی۔ اور تم جانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ سپہ سالار نے گرج کر پوچھا۔ احمد نے سر جھکا لیا۔ مجھے نہیں معلوم، ایک مسافر مجھے دے کر مر گیا تھا، میں نے اس کا تالا نہیں کھولا۔ جھوٹ! سپہ سالار نے تلوار احمد کی گردن پر رکھ دی۔ یہ صندوق بادشاہ کے خزانچی سے چوری ہوا تھا، چور اسے لے کر بھاگ گیا تھا۔ اگر تم نے اس میں سے ایک بھی سکہ نکالا ہے تو اب بھی تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ احمد نے آنکھیں بند کر لی۔ میں نے امانت میں خیانت نہیں کی، آپ چیک کر لیں۔ سپہ سالار نے صندوق کا معائنہ کیا۔ تالا اور مہر بالکل سیل اور محفوظ تھی۔ اس نے اپنی جیب سے ایک خاص چابی نکالی اور تالا کھولا۔ صندوق کا ڈھکن کھلا۔ احمد اور زینب نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولی۔ گاؤں والے بھی گردنیں اکڑا کر دیکھنے لگے، لیکن صندوق کے اندر سونا نہیں تھا۔ اس کے اندر صرف کاغذات کے چند پرانے رول اور ایک عجیب سی سیاہ بوتل رکھی تھی۔ سپہ سالار نے سکون کا سانس لیا۔ اس نے وہ سیاہ بوتل اٹھائی۔ تم خوش قسمت ہو لکڑہارے، اور ایماندار بھی ہو، سپہ سالار نے کہا۔ اس بوتل میں سلطنت کے دشمنوں کا تیار کردہ زہر تھا جو وہ پانی کے ذخیروں میں ملانا چاہتے تھے، اور ان کاغذات میں ان غداروں کے نام تھے۔ سپہ سالار نے احمد کی طرف دیکھا۔ اگر تم لالچ میں آ کر اسے توڑتے تو یہ کانچ کی بوتل ٹوٹ جاتی اور زہریلی گیس تم سب کو مار دیتی۔ تمہاری ایمانداری نے تمہیں مالدار نہیں بنایا، لیکن اس نے تمہاری جان تو بچا لی۔ احمد وہیں زمین پر بیٹھ گیا اور شکرانے کے آنسو رونے لگا۔ زینب بھی حیرت سے منہ پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی۔ سپہ سالار نے اشارہ کیا۔ ایک سپاہی نے سونے کے سکوں سے بھری ہوئی ایک تھیلی احمد کے قدموں میں رکھ دی۔ بادشاہ سلامت نے اعلان کیا تھا کہ جو بھی یہ امانت واپس لائے گا اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ یہ سونا تمہاری ایمانداری کی قیمت نہیں بلکہ تمہارے صبر کا تحفہ ہے۔ وہی گھر اب صاف ستھرا تھا۔ بچے پیٹ بھر کر کھانا کھا رہے تھے۔ احمد نے نیا سفید لباس پہنا ہوا تھا اور زینب اپنے گہرے سرخ لباس میں مسکرا رہی تھی۔ احمد نے لکڑی کے اس پرانے ڈنڈے کو دیکھا جس سے اس نے چوروں کا مقابلہ کیا تھا۔ احمد اور زینب صحن میں بیٹھے چاند کو دیکھ رہے تھے۔ احمد نے کہا، زینب، انسان سمجھتا ہے کہ دولت میں سکون ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سکون تو اللہ کے خوف اور صبر میں ہے۔ اگر ہم اس رات تالا توڑ دیتے تو آج ہم قبر میں ہوتے۔ زینب نے مسکرا کر کہا، بے شک امانت کا بوجھ پہاڑ سے بھی بھاری ہوتا ہے۔ لالچ انسان کو ایسی چیز کی طرف کھینچتا ہے جو دیکھنے میں سونا لگتی ہے مگر حقیقت میں زہر ہوتی ہے۔ صبر کڑوا ضرور ہے لیکن یہ وہ واحد سواری ہے جو انسان کو گرنے نہیں دیتی۔ اللہ ایمانداروں کا محافظ خود ہوتا ہے۔ اگر آپ کو قدیم حقیقت پر مبنی قصے اور کرداروں کی سچی آزمائشیں دیکھنا پسند ہیں تو پلیز فیریس پروڈکشن کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا، اور ملتے ہیں ایک اور امیزنگ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔